اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور اس طرف توجہ دو، جواب دو جب بھی وہ تمہیں پکاریں، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، اس لیے جو تمہیں زندگی عطا کرے، وہ اسی لیے تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں ایسا مال دیں، ایسا حکم دیں، ایسی چیز دیں جس سے تمہاری زندگی بن جائے۔ اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی اس کے فیصلے، اس کے حکم، اس کا علم بندے کے اس کے دل کے درمیان موجود ہے، اور اسی کی طرف سامنے لوٹ کے جانا بھی ہے۔ اب فرمایا کہ واتقوا فتنۃ، اس فتنے سے بچو، بچنے کی کوشش کرو، ڈرو اس فتنے سے جو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص طور پر صرف تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ عاموں کو بھی پہنچ جائے گا۔ وہ فتنہ کیا ہے، اس طرح پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کے یہ عمومی عذاب کیسے کئی قوموں پر آ گیا، اس کے اسباب میں سے یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ تو برائی کرتے ہیں، ظاہری طور پر جرم کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو دیکھ کے خاموش رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں کیا لگے، ہم تو نہیں کرتے نا۔ علماء ہوں، عام لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، جب دیکھ کے برائی کو کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے نا جی، وہ کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، یہ کرنا بھی جرم ہے، کیونکہ اسلام میں حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اچھائی کے لیے کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اب اگر برائی کرنے والوں کو برائی نہ روکا جائے، کوئی ہمارے سامنے جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، زنا کی طرف رغبت دلاتا اور کرتا ہے، ہمارے گھروں میں ماحول جو بنا ہوا ہے بے پردگی کا، یہ بھی زنا کی طرف جانے کی ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے۔ بازاروں میں جو بے پردگی ہمارے اپنی بیویاں کرتی ہیں، یہ بھی جرم اور گناہ ہے، برائی کی مزید آگے جانے کی رستے ہیں یہ، اس سے روکنا سب پر فرض ہے۔ اور اچھائی، نماز نہیں پڑھتے ہمارے اپنے بچے، یہ برائی ہے، جرم ہے، اس سے روکنا بھی لازم ہے، ہم نہیں روکتے، اور پھر ایسا فتنہ تم پر آ جائے گا، ایسا عذاب آ جائے گا کہ تم سب کو پہنچے گا کہ تم نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کوشش کرتے، نتیجہ اللہ پر ہے، کہتے تو صحیح۔ تو خاص ایسے فتنے سے بچو یا ڈرو جو عام لوگوں کو پہنچ جائے گا، جو نہیں جرم کر رہے تھے بظاہر، لیکن جانتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اگر اس باغ میں روایت آتی ہے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق کہ ایسی مثال ہے اس کی، جیسے ایک جہاز ہے نا، جہاز بحری جہاز سمندر میں چلتا ہے، اوپر نیچے اس کے منزلیں ہوتی ہیں، کچھ نیچے رہتے ہیں، رہ رہے ہیں کچھ لوگ راستے میں، کچھ اوپر رہتے ہیں، پانی اوپر ہے، جو استعمال کرنے والا پانی جن کے پاس ہے وہ اوپر ہے۔ اب یہ اوپر جاتے ہیں، نیچے والے پانی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں بار بار، تو اوپر والے پریشان ہوتے ہیں، یہ نیچے سے اوپر کیوں آتے ہیں پانی لینے کے لیے؟ جب یہ تنگ ہوتے ہیں اوپر والے کہ ہم نیچے والے پانی لینے آتے ہیں، بار بار پانی استعمال کرتے ہیں، راستہ خراب کرتے ہیں،
تو نیچے والے کیا کرتے ہیں، نیچے سے جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جہاز سوراخ کرنے سے پانی لے لیتے ہیں، سمندر سے لے لیتے ہیں۔ وہاں جب سوراخ کریں گے نا تو اوپر والے روکیں گے اس کو، اب کیوں روکتے ہو؟ اس لیے روکیں گے کہ سوراخ نیچے ہوگا تو پانی نیچے نہیں آئے گا، اوپر تک آ جائے گا، پھر سارا جہاز ڈوبے گا۔ اب اس سوراخ کرنے سے روکنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کا حل بھی چاہیے کہ ان کو پانی استعمال کرنے دو۔ اس طرح ہونا ہے کہ یہ فتنہ جو آ جائے گا، عذاب سب پر آ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ صحابہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے صحابہ، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، دبے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے فی الارض، اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ کوئی ظالم کافر ہمیں مار نہ دے، ہمیں اٹھا کے نہ لے جائے، ہم پر ظلم نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد دی، تمہیں پناہ دے دی مدینہ منورہ میں، مکہ سے مدینہ منورہ جانے کی رغبت دی، وہاں تمہارے لوگوں کے دلوں میں تمہارے واسطے محبت ڈال دی، مدینہ طیبہ آگے وہاں تمہیں پناہ مل گئی، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، کافروں پر غلبہ دیا، میدان بدر میں ایسی مدد کی کہ کافر جو تھے وہ سخت قسم کی شکست سے دوچار ہوئے، اور پھر تمہیں رزق دیا، پاکیزہ روزی دی، مدینہ طیبہ میں بھی روزی دی تمہیں، مہاجرین کو انصار نے بڑی مدد دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھی۔ اور پھر اس کے بعد بدر کے میدان میں جب کافروں کو شکست ہوئی، بھاگے، بہت سا مال و دولت چھوڑ گئے، وہ بھی اللہ کریم نے تمہارے سے حلال کر دیا کہ تم وہ بھی استعمال کرو، اس طرح تمہیں اللہ کریم نے رزق دیا پاکیزہ، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔